کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یورپ کے سرسبز پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں میں بھی اللہ کے بندے اسلامی طرز زندگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے؟ تو آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے اسکاٹ لینڈ کے دیہاتوں کی سیر پر، جہاں مسلمان نہ صرف رہ رہے ہیں بلکہ اپنی اسلامی شناخت کو مضبوطی سے تھامے بھی ہوئے ہیں۔ یہاں کے سرسبز کھیتوں، قدرتی حسن اور سادہ تازگی میں اسلامی طرز حیات ایسے پروان چڑھ رہی ہے۔ مسلمان کس طرح زراعت، تجارت اور دینی تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا 2050 تک اسکاٹ لینڈ میں اسلام مزید مضبوط ہو جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہ ویڈیو نہ صرف معلوماتی ہے بلکہ آپ کے ایمان کو تازگی بھی بخشنے والی ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں مسلمانوں کی آمد کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن ان کی جڑیں اب گہری ہو چکی ہیں۔ 19ویں صدی میں سب سے پہلے مسلمان تاجر اور ملاح برطانوی یہاں پہنچے، جن میں زیادہ تر کا تعلق ہندوستان، یمن اور مشرق وسطیٰ سے تھا۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں زیادہ تر پاکستانی، بنگلہ دیشی اور عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد روزگار کی تلاش میں یہاں آئے۔ 21ویں صدی، اس وقت اسکاٹ لینڈ میں مسلم کمیونٹی ایک منظم اور مستحکم گروہ کی شکل اختیار کر چکی تھی، جو تعلیم، تجارت، سیاست اور صحت کے شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ آج اسکاٹ لینڈ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، جو کہ مجموعی آبادی کا تقریباً 2% بنتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہروں میں مقیم ہے، جیسے گلاسگو، ایڈنبرا اور ڈنڈی جیسے شہروں میں۔ ڈنڈی کی سینٹرل مسجد میں گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی انٹرنیشنل طلبہ کے لیے تقریب منعقد کی گئی۔ یورپ کی سب سے بڑی گلاسگو سینٹرل مسجد اسکاٹ لینڈ میں دریائے، لیکن کچھ دیہات ایسے بھی ہیں جہاں مسلمان اپنی سکونت، کھیتی باڑی اور اسلامی طرز زندگی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دیہات زیادہ تر اسکاٹ لینڈ کے شمالی اور مغربی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جہاں مسلمان خاندانوں نے مساجد، اسلامی اسکول اور حلال کاروبار کو فروغ دیا ہے، جیسے کلائمر نوک، سٹیرلنگ اور ایبراڈین جیسے علاقوں میں۔ یہ دیہات دیہی اسکاٹ لینڈ کے قدرتی حسن میں بسے ہوئے ہیں، جہاں سبز کھیت، پہاڑ اور پرسکون فضا اسلام کے پیروکار کو ایک روحانی سکون عطا کرتی ہیں۔ ان مسلم دیہاتوں میں رہنے والے زیادہ تر افراد زراعت، مویشی پالنے اور حلال فوڈ انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ یہ افراد حلال گوشت، دودھ اور دیگر زرعی اجناس پیدا کرتے ہیں، جو نہ صرف مسلم کمیونٹی بلکہ پورے برطانیہ میں فروخت کی جاتی ہیں۔ یہاں کے مسلم کسان جدید زراعت، اسلامی اصولوں کو یکجا کر کے حلال فوڈ فارمنگ کو فروغ دے رہے ہیں، جہاں جانوروں کو اسلامی اصولوں کے مطابق پالا اور ذبح کیا جاتا ہے۔ یہاں کئی مشہور مساجد اور اسلامی مراکز قائم ہو چکے ہیں، جیسے گلاسگو مسجد، جو اسکاٹ لینڈ کی سب سے بڑی مسجد ہے، جو 1984 میں قائم ہوئی۔ یورپ کی سب سے بڑی گلاسگو سینٹرل مسجد اسکاٹ لینڈ میں دریائے کلائڈ کے قریب واقع ہے۔ ایڈنبرا اسلامک سینٹر، جو دارالحکومت میں واقع ہے، یہ مسجد اسلامی تعلیمات اور سماجی تقریبات کا مرکز ہے۔ ڈنڈی مسجد، یہ مسجد خاص طور پر پاکستانی اور بنگلہ دیشی کمیونٹی کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ ایبراڈین اسلامک سینٹر، شمالی اسکاٹ لینڈ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اسلامی مرکز بنایا گیا ہے۔ یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں، بلکہ یہاں قرآن کی کلاسز، نکاح کی تقریبات، زکوٰۃ کی تقسیم اور سماجی مسائل کے حل کے لیے بھی کام کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اسکاٹ لینڈ میں مسلمانوں کو کئی چیلنجز کا سامنا بھی ہے۔ اسکاٹ لینڈ، جس کو عام طور پر ایک روادار، کھلے ذہن اور ڈائیورسٹی کا حامل
ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں اسلاموفوبیا یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعصب اور نفرت کے کئی واقعات دیکھنے میں آ چکے ہیں۔ برطانیہ کے دیگر حصوں کی طرح اسکاٹ لینڈ میں بھی مسلمانوں کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ نفرت انگیز تقریریں، حملے اور امتیازی سلوک۔ اسکاٹ لینڈ میں اسلاموفوبیا کے کئی اسباب ہیں، جیسے برطانیہ اور مغربی میڈیا اکثر مسلمانوں کو منفی انداز میں پیش کرتا ہے، خاص طور پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں۔ 2001 میں جب امریکہ میں ہونے والے 9/11 حملے ہوئے اور بعد میں یورپ میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ اسی طرح 2018 میں ایڈنبرا کے مرکزی مسجد کو بھی نفرت کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح گلاسگو اور دیگر شہروں میں بھی مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملے ہو چکے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں حجاب اور نقاب پہننے والی خواتین کو اکثر عوامی مقامات پر زبانی اور جسمانی حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی خواتین نے شکایت کی ہے کہ انہیں بسوں اور ٹرینوں میں ہراساں کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا پر نفرت انگیز تبصرے اور دھمکیاں اب تو عام ہو چکی ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے 2021 میں نفرت انگیز جرائم کے خلاف ایک نیا قانون متعارف کروایا ہے، جس کے تحت مذہبی تعصب پر مبنی جرائم کی سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ حکومت نے مساجد اور اسلامی مراکز کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے اقدامات بھی قائم کیے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے پہلے مسلم وزیر اعظم حمزہ یوسف نے اسلاموفوبیا کے خلاف کئی سخت بیانات دیے اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا عزم کیا۔ حمزہ یوسف جو نہ صرف اسکاٹ لینڈ کے پہلے مسلم وزیر اعظم بنے، بلکہ وہ پہلے جنوبی ایشیائی اور غیر سفید فارم رہنما بھی ہیں جنہوں نے یہ تاریخی مقام حاصل کیا۔ اسکاٹ لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں کبھی مسلم قیادت کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ آج وہاں ایک پاکستانی نژاد مسلمان سیاستدان وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ حمزہ یوسف کا خاندان بہتر مستقبل کے خواب لیے پاکستان سے ہجرت کر کے برطانیہ آئے۔ حمزہ یوسف 7 اپریل 1985 کو گلاسگو میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد یوسف 1960 کی دہائی میں پاکستان کے شہر میاں چنو سے اسکاٹ لینڈ آئے۔ اسکاٹ لینڈ میں اسلام کے فروغ کی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی شرح پیدائش دیگر کمیونٹیز کے مقابلے میں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں مسلم طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کاروباری شعبے میں بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ کئی مسلمان اب برطانوی سیاست میں بھی متحرک ہو چکے ہیں، جو اسکاٹ لینڈ کے قانون سازی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج اسکاٹ لینڈ میں ہر سال درجنوں مقامی افراد اسلام قبول کر رہے ہیں، جن میں خاص طور پر خواتین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 2050 تک اسکاٹ لینڈ میں مسلمانوں کا مستقبل کیسا ہوگا؟ موجودہ شرح پیدائش اور ہجرت کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے توقع تو یہ ہے کہ 2050 تک اسکاٹ لینڈ میں مسلمانوں کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی مثبت شمولیت اور ہم آہنگی سے اسلاموفوبیا بھی کم ہو سکتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ ایک زیادہ شمولیت پسند ملک بن سکتا ہے، جہاں مسلمان آزادی سے اپنی مذہبی شناخت برقرار رکھ سکیں گے۔ 2050 تک اسکاٹ لینڈ میں حلال فوڈ انڈسٹری، اسلامی فیشن اور اسلامک فائنانس مزید ترقی کر چکے ہوں گے، اور مسلمان اپنی معاشرت میں مزید مضبوط مقام حاصل کر چکے ہوں گے۔ کچھ شدت پسند گروہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو تعلیم اور میڈیا میں اپنی نمائندگی بڑھانی ہوگی۔ مسلمانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اسکاٹ لینڈ کی سیاست میں مزید متحرک بھی ہونا ہوگا۔ اللہ کا دین ہر سرزمین پر اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ اسکاٹ لینڈ جیسے ملک میں بھی مسلمان اپنی محنت، دیانت اور اتحاد کے ساتھ
ایک کامیاب کمیونٹی بنا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اسلام صرف نام کا مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل طرز حیات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چراغ مزید روشن ہو تو ہمیں تعلیم، معاشیت اور سماجی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے 2050 تک اسکاٹ لینڈ میں اسلام مزید مضبوط ہو جائے گا؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنی ہے تو اسے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک اپنے ایمان اور اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔